بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@digicom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22281402۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، ومن التقم أحدهم لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد وهده. پچھلے ہفتے میں وہ حدیث ذکر کی گئی تھی جس میں غیبت کے برے اثرات اور نتائج کا بیان تھا، اور تفصیل میں یاد کیا تھا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے، اور اپنی خطرناک نتائج کے اعتبار سے ایک حدیث میں اس کو گناہ سے بھی بدتر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اتنی بات پچھلے ہفتے میں شاید بیان کرنے سے رہ گئی تھی کہ عام حالات میں تو غیبت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ذکر کرنا اس کے پیٹھ پیچھے اس انداز میں جو اس کو برا لگے۔ اگر اس کو علم ہو کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو وہ اسے برا سمجھے، یہ غیبت ہے۔ چاہے جو بات بیان کی جا رہی ہو وہ سچ ہو، صحیح ہو، لیکن اس کے پیچھے پیچھے اگر برائی کی جا رہی ہے تو اسے وہ ناپسند کرے تو یہ غیبت ہے، اور یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ البتہ شریعت نے مسلمانوں کی ہر مصلحت کی رعایت رکھی ہے، لہذا اس سے بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہیں، یعنی ان صورتوں میں دوسرے کی برائی پیچھے بیان کرنا جائز ہے۔ اس کی ایک شکل تو میں نے پچھلے ہفتے میں عرض کی تھی کہ جس کسی شخص سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اپنے دوسرے بھائی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر کسی آدمی کی بری بات بیان کر دی جائے، مقصد خیرخواہی کو دوسرے مسلمان کی، تو یہ جائز ہے۔ جیسے ایک آدمی چور ہے اور اندیشہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرے گا، تو اس کو بتا دینا کہ بھائی دیکھو تمہیں عادت خراب ہے، ذرا احتیاط سے رہنا، تو اتنا کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، غیبت میں داخل نہیں، یہ گناہ ہے۔ یا جیسے کوئی مجرم ہے، اس مجرم کی کو اگر سزا نہ ملی تو پکڑا نہ گیا تو معاشرے میں فساد پھیلائے گا، تو اس مجرم کے
جرم کی اطلاع اگر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں، یہ بھی غیبت میں داخل نہیں، ناجائز نہیں، کیونکہ مقصود جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف سے اور شر اور فساد سے بچانا ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ معاملہ کروں یا نہ کروں، یا اس کے ساتھ رشتہ کروں اپنی بیٹی کا یا نہ کروں، اور اس صورت میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے کہ یہ آدمی آپ کی نگاہ میں کیسا ہے، اس وقت میں جو حقیقت حال آپ کو معلوم ہے اگر وہ بتا دیں اس کو، تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ بھی غیبت نہیں، ناجائز نہیں، حرام نہیں۔ یہ صورت ایک تو مستثنیٰ ہے غیبت سے۔ دوسری صورت یہ ہے جو مستثنیٰ ہے کہ ایک آدمی بیچارہ مظلوم ہے، اس پر کسی نے ظلم ڈھایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ناحق، تو وہ اگر اپنے ظلم کا حال کسی دوسرے کو بتائے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، مجھے یہ تکلیف پہنچائی گئی فلاں شخص کی طرف سے، تو مظلوم اگر اپنا حال بیان کرے، چاہے وہ اس غرض سے ہو کہ اس کو سزا ملے یا اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہو، یا کم از کم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہو۔ ایک مظلوم ہے، وہ بیچارہ اس مظلوم اپنے ظلم کو رفع تو کر نہیں سکتا، لیکن کم از کم کسی دوسرے شارخواہ کے سامنے ذکر کر دے گا تو کچھ دل کو تسلی ہو جائے گی، اس حد تک بھی کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی غیبت میں داخل نہیں۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جو شریعت نے مستثنیٰ قرار دی ہیں، لیکن ان کے علاوہ محض تذکرہ برائے تذکرہ، محض مجلس آرائی، دوسرے کے اوپر داد و تشریح اور اس کا برے انداز میں ذکر کرنا، جو ان چیزوں میں داخل نہ ہو جو میں نے ذکر کی ہیں، یہ اللہ بچائے بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور اس میں غیبت کا ایک اور حکم بیان کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، ان کا ارشاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ابن ام عبد بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ اسی نام سے یہاں پر یہ روایت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اغتیب عنده مؤمن فنصره جزاه اللہ بها خیر فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کسی شخص کے سامنے کسی مسلمان کی غیبت کی جائے، اس کے سامنے غیبت کرے کوئی شخص، برائی کرے، اور یہ شخص جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد کرے، نصرت کرے، اس کا دفاع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس دفاع کی وجہ سے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور جس شخص کے سامنے کسی کی غیبت کی گئی اور اس نے اس کا دفاع نہ کیا، اس کی نصرت نہ کی، مدد نہ کی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مدد نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی برا بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی برا بدلہ دیں گے، یعنی گناہ۔ تو اس ارشاد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قدم اور آگے کا حکم بیان فرمایا۔ اور وہ حکم یہ بیان فرمایا کہ صرف اتنی بات نہیں کہ آدمی کو خود غیبت سے بچنا چاہیے، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ خود غیبت نہ کرے، بلکہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے کسی مسلمان کی، تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لینا اور سنتے رہنا، اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی مدد نہ کرنا، اس کا دفاع نہ کرنا، یہ بھی جرم ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آدمی جس کی غیبت ہو رہی ہو اس کا دفاع کرے۔ تو غیبت کرنا جس طرح ناجائز ہے، اسی طرح غیبت سننا اور اس مجلس میں، غیبت کی مجلس میں بیٹھے رہنا اور اس کی ہمت افزائی کرنا، یہ بھی جرم ہے، چاہے خود زبان سے غیبت نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ جب غیبت ہو رہی ہے تو
اس کا دفاع کریں. دفاع کیسے کریں؟ دفاع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائی جا رہی ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے الزام عائد کیا جا رہا ہے کسی مسلمان پر، لوگ آج کل کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس جو جی میں آیا کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو یوں کرتا ہے. تو الزام عائد کیا جا رہا ہے کسی ایسی بات کا جو اس کے حق میں درست نہیں ہے. تو اگر پتا ہے کہ یہ بات غلط کہی جا رہی ہے تو پھر واجب ہے مسلمان کے ذمے کہ اس کی تردید کریں کہ نہیں بھائی جو آپ بات غلط کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور جس شخص کی آپ برائی کر رہے ہیں اس میں واقعتاً یہ برائی موجود نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، اگر جانتے ہو تو اپنے علم کے مطابق جو صحیح بات ہے وہ بیان کرو اور اس شخص کی مدد کرو، اس کا دفاع کرو کہ کیوں خواہ اس شخص کو بدنام کیا جا رہا ہے، کیوں اس کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے. اور اگر نہیں جانتے اور بلا تحقیق بات کی جا رہی ہے، کوئی دلیل ہے نہیں کہنے والے کے پاس، ویسے ہی اپنے گمان کی بنا پر برائی بیان کر رہا ہے، تو اس کو اس طرح دفاع کرو کہ بھائی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو کیوں بغیر ثبوت کے کسی مسلمان کے خلاف ایک غلط بات منسوخ کرتے ہو؟ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی جھوٹ کا ایک شعبہ ہے کہ آدمی جو ہے بغیر تحقیق کے باتیں چلتی کرتے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ جو بات سنی بس آگے چلتی کرتی، جو بات سنی آگے روانہ کر دی اور بیان کرنی شروع کر دی بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے، بغیر احتیاط کے. یہ بھی گناہ ہے. تو ان سے آپ کم از کم یہ کہو کہ بھائی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو اس مسلمان کے بارے میں، اگر اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو کیوں آپ بلا ثبوت بلا تحقیق یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ گناہ ہے. بلا تحقیق کے افواہیں پھیلانا، کسی کے مسلمان کے بارے میں الزام کرنا بہت گناہ کی بات ہے. اس کو سمجھاؤ. اللہ اکبر. آج کل ہمارے معاشرے میں تحقیق کا رواج ہی ختم ہو گیا. ہر ایک آدمی، جس آدمی کے خلاف کوئی بات سنی بس تحقیق کے بغیر اس کو آگے روانہ کر دیا. کوئی فکر نہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اور دلیل اس کے موجود ہے یا نہیں ہے، بس آگے روانہ کر دیا. اور اس کو لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. فلاں آدمی نے اتنے پیسے کھا لیے، فلاں آدمی نے اتنے خیانت کر لی، فلاں آدمی نے یوں کر لیا وہ کر لیا. محض افواہوں کی بنیاد پر باقاعدہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ تحقیق کر کے آدمی بیان کر رہا ہو. تو اس کو روکو، سمجھاؤ کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ واقعی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ہے تو صحیح برائی، جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے واقعی اس میں وہ برائی موجود ہے، آپ جانتے ہو کہ موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے. اس صورت میں اس کی نصرت کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ بھائی کیا فائدہ اس ذکر سے کہ اس میں یہ برائی ہے یا نہیں، اس کی برائی بیان کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں. غیبت ہو رہی ہے اور اس غیبت کے نتیجے میں آپ ہی گنہگار ہو رہے ہیں اور ہم گنہگار ہو رہے ہیں، لہذا اس غیبت کو بند کرو. جہاں براہ راست یہ کہنا ممکن ہو وہاں یہ کہو براہ راست کہ بھائی یہ غیبت کی بات ہونے لگی، اب اس طرف گفتگو کو بدلنا چاہیے. اور چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو لیکن شریعت نے یہ کہا ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیٹ پیچھے نہ کرو. اگر خرابی اس کے اندر ہے جا کر اسی سے کہو کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی موجود ہے، اس کو اصلاح کرنے کی فکر کرو. پیٹ پیچھے بیان کرنے سے کیا حاصل سوائے اس کے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ زبردست گناہ کی بات ہے. تو اس کو روکو اور جہاں اس کا موقع نہ ہو تو کچھ اگر آدمی اتنا ہی کر لے کہ تدبیر سے گفتگو کا رخ موڑ دے. کہنے کا موقع نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی شریعت کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے. خیال ہے کہ اگر کہیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہنے سے، تو گفتگو کا رخ
کسی مناسب تدبیر سے موڑ دو. ایسے طریقے سے بات کرو کہ کوئی اور موضوع چل نکلے, کسی اور موضوع کی طرف گفتگو شروع ہو جائے, تاکہ گناہ غیبت کے گناہ سے خود بھی بچ جاؤ, غیبت کے سننے گناہ سے بچ جاؤ. تو یہ سب جو میں نے درجات بتائے, یہ سب داخل ہیں نصرت میں, اس کے مسلمان بھائی کے دفاع میں. اور خلاصہ یہ نکلا کہ اگر غلط بات کہی جا رہی ہے تو غلط کی تردید کرو, اگر بلا تحقیق کہی جا رہی ہے تو بھی تردید کرو, کہ جب تک تحقیق نہ ہو کسی پر الزام لگانا جائز نہیں. اور اگر پتا ہو کہ واقعتاً اس کے ذریعے خرابی ہے تب بھی یہ کہو کہ بھئی غیبت ہے, غیبت کو اپنی مجلس کو غیبت سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم کسی تدبیر سے گفتگو کا رخ تبدیل کر دو, کہ کوئی اور موضوع چھیڑ دو, کوئی اور بات چھیڑ دو, جس سے کہ وہ بات بند ہو جائے. یہ کام واجب ہے ہر مسلمان کے لیے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اس فریضے میں کوتاہی کرتا ہے, یعنی اس کے ذمے مسلمان کی نصرت واجب ہے اور نصرت نہیں کرتا, دفاع نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برا بدلہ دے گی, آخرت میں برا بدلہ دے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے ایک مسلمان بھائی کی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی مسلمان پر حملہ آور ہو ناجائز ناحق طریقے سے. آپ دیکھ رہے ہو آنکھوں سے کہ یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا, اس کو تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے یا اس کا مال چوری کرنا چاہ رہا ہے, تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جتنی اس کی قدرت ہے, استطاعت ہے, اگر استطاعت ہے اس کو روکنے کی اور اس کا دفاع کرنے کی تو روکے. نہ اس کو جان پر حملہ کرنے دے, نہ اس کو مال پر حملہ کرنے دے, روکے. اگر قدرت کے باوجود طاقت ہے روکنے کی پھر بھی نہ روکے کوئی انسان, تو اس کے لیے حدیث میں بڑی سخت وعید آئی. حدیث میں آیا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے, ایسے موقع پر جب اس کو مدد کی ضرورت, اس وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے, اس کا دفاع نہ کرے, اس کی مدد نہ کرے اور دشمنوں کے ہاتھ میں کھلا چھوڑ دے, تو کیا ہوگا؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے یار و مددگار چھوڑ دے, وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمان. تو جس طرح جان اور مال پر حملہ کرنے کی صورت میں واجب ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے, اسی طرح اگر کسی کی آبرو پر حملہ, غیبت جو ہے وہ کسی کی آبرو پر حملہ, تو جب آبرو پر حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت بھی مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ نصرت کرے, اس دفاع کرے اس کا. اور اگر نہیں کر رہا تو اس کے معنی ہے کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے, اور وہ وعید اس پر بھی صادق آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق. فرمایا دنیا میں برا بدلہ ملے گا اور آخرت میں. دنیا میں بدلہ جو ہے وہ برا ملنا بسا اوقات بعض اوقات محسوس ہو جاتا ہے, بعض اوقات محسوس بھی نہیں ہوتا. دنیا میں جتنی آفتیں انسان کے اوپر آتی ہیں, مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں, تو بسا اوقات انسان کے اپنے بد عمل کی وجہ سے ہوتی ہے, برے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. نقصان ہو گیا تجارت میں, بیماریاں آ گئی, پریشانیاں کھڑی ہو گئی, مقدمہ بازی ہو گئی, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو مصیبت بھی تمہیں دنیا میں پہنچتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تعالیٰ بہت سی گناہ تو معافی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے چشم پوشی فرماتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے ان مصیبتوں کی شکل میں. تو دنیا کے اندر یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت سنی اور اس کا دفاع نہ کیا اس انداز میں جو میں نے ابھی عرض کیا, تو اندیشہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا برا بدلہ ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ گناہ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ گناہ جیسا میں نے عرض کیا تھا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. حقوق العباد سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں, میری توبہ بھی کافی نہیں. کتنی سنگین بات. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کے مومن کا دفاع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی
دنیا میں بھی اور آخرت میں برا بدلہ دے. پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَمَنْ تَقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنْ اغْتِيَابِ الْمُؤْمِنِ، کہ کسی مومن نے آج تک کوئی لقمہ اس سے زیادہ برا نہیں کھایا جیسا کہ ایک مومن کی غیبت. کوئی آدمی سور کھا لے والعیاذ باللہ، مردار کھا لے، اس سے بھی بدتر ہے یہ لقمہ کہ اس نے اپنے منہ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی. اس سے بدتر کوئی لقمہ کہتے ہیں کسی انسان نے نہیں کھایا. اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ ان قال فیہ ما یعلم فقد اغتابہ، اگر ایسی برائی بیان کی ہے جو باقی جانتا ہے کہ اس میں ہے تب تو یہ غیبت کا گناہ ہے. اور اگر اس نے ایسی بات کہی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور خامخواہ کہہ رہا ہے اس کی طرف منسوب کر رہا ہے برائی، تو پھر یہ غیبت کے ساتھ بہتان بھی ڈبل گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ کا، بہتان کا اور غیبت کا. اس واسطے فرمایا حضرت اللہ مسعود نے کہ اس سے خود بھی بچو، اور اگر کسی مجلس میں ہو رہی ہو تو اس مجلس کا رخ بدلنے کی کوشش کرو، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرو. اگر یہ کام ہم لوگ کر لیں، اپنی زندگیوں کو، اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک کر لیں، تو دیکھو کتنا پاک اور صاف ستھرا معاشرہ وجود میں آئے. مگر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش کر کے ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنایا ہوا. حقیقت ہم نے اپنی زندگی کو ناپاک گندا بنایا ہوا. تو بھائی یہ جمع ہم اسی لیے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی غور کیا کریں اپنی زندگی کے اپنے حالات پر، اور ارادہ کریں، عزم کریں کہ نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ، نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی حدیث ہے عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحبهما فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من القول. یہ ایک مشہور حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. 2 قبریں بنی ہوئی تھیں. تو آپ نے ان قبروں کے پاس پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبروں میں جو آدمی ہیں ان پر قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. یہ عذاب قبر جو ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو انسان اور جنات کے سوا دوسرے جانور اس مردے کی تکلیف سے کراہنے اور چیخنے کی آوازیں سنتے ہیں. انسانوں کو نہیں سنائی جاتی، اس واسطے کہ اگر انسان سن لے تو اپنا سارا کاروبار زندگی بند کر کے دہشت زدہ ہو جائے. تو لیکن جانوروں کو بھی سنائی جاتی ہے بعض اوقات وہ آواز. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی کہ ان قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبروں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بہت بڑی بات کے سلسلے میں نہیں ہو رہا ہے. بڑی بات سے مراد یہ کہ یہ ایک ایسے معاملے میں ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس سے بچنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ لوگ اس سے بچے نہیں تو اس کے نتیجے میں اس عذاب قبر کا شکار ہو رہے ہیں. پھر تفصیل بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک شخص جس کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، وہ تو غیبت کیا کرتا تھا لوگوں کو، غیبت کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا. پیشاب لگ رہا ہے جسم کو، کپڑے کو، تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پیشاب کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں اور جسم کو لگ گئی، کپڑے کو لگ گئی، تو یہ احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب کی چیزوں سے، اس واسطے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرے کو فرمایا کہ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ غیبت کرتا تھا. اور بعض روایات میں یہاں یوں آیا ہے کہ غیبت کے بجائے یہ کہا کہ یہ چغل خور تھا، چغلی کھایا کرتا تھا. چغلی کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ کسی کی بدخواہی کے پیش نظر کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس کی کوئی بات نقل کرنا دوسرے تک، اس کا کوئی راز فاش کرنا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ چغلی میں اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ غیبت تو ہوتی ہے ہر برائی، جو بھی برائی بیان کرنا اس کا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا ہو یا نہ ہو، وہ غیبت۔ اور اللہ بچائے چغلی یہ ہے کہ برائی اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس کو اس کے بدلے میں تکلیف پہنچے، نقصان ہو، نقصان کی بدخواہی کی وجہ سے، اس کی بغض کی وجہ سے اس کی کسی جا کے شکایت کر دی تاکہ اس کو تکلیف۔ ایسی اصلاح مقصود نہیں، جیسے بیٹے کی اگر کوئی غلط بات نظر آئی اور کوئی شخص باپ کو بتائے اس غرض سے تاکہ اس بیٹے کی اصلاح ہو جائے، تو یہ چغلی نہیں ہے، لیکن اس لیے بتا رہا ہے تاکہ یہ بدنام، تاکہ اس کو نقصان پہنچے، تکلیف ہو، یہ ہے چغلی۔ تو حدیث میں اس روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کھانے کی وجہ سے۔ تو چغلی کھانا بھی در حقیقت غیبت کی ایک قسم ہے، غیبت عام ہے، چغلی خاص ہے۔ تو اس واسطے ایک روایت میں غیبت کا لفظ آیا ہے، ایک روایت میں چغلی کا لفظ آیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بہرحال یہ شخص غیبت کیا کرتا تھا، اس واسطے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیبت اور چغلی آخرت میں تو ہے ہی عذاب کا سبب، قبر کے اندر بھی جو برزخ کا عالم ہے اس میں بھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچائے، انسان قبر میں سکون سے نہیں رہ سکتا، عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ اچھا مسلمان۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آگے آتا ہے کہ ایک شاخ منگوائی اور شاخ منگا کر وہ قبر کے کنارے گاڑ دی اور گاڑ کر یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے عذاب کو روک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کے اوپر بڑے مہربان، تو عذاب کو روکنے کے لیے ایک تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ شاخ گاڑ دی اور کہا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کو روک دے گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خاص طور پر بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ معاملہ کریں تو ہم ان کے عذاب کو کچھ عرصے تک روک دیں گے۔ تو اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاخ گاڑ دی۔ یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ جب بھی شاخ گاڑ دے تو عذاب قبر رک جائے، لیکن یہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ نے یہ اہتمام فرمایا، وہاں پر شاخ گاڑ دی۔ اور اس ایک واقعے کے سوا پوری حیات طیبہ میں کہیں بھی یہ مذکور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے اوپر شاخیں گاڑتے ہوں، یہ ایک واقعہ ہے بس۔ ورنہ اگر یہ کوئی عام قاعدہ ہوتا اور عام حکم ہوتا کہ قبروں پر شاخ گاڑنے سے قبر کا عذاب رک جائے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اپنے صحابی کو اس سے محروم نہ فرماتے۔ لیکن کتنے صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن کی وفات ہوئی، جن پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی، جن کی تدفین میں آپ شریک ہوئے، لیکن کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ نے شاخ گاڑی ہو کسی بھی صحابی کی قبر پر، سوائے اس جگہ کے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام اصول نہیں ہے، عام قاعدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی شاخ گاڑی جائے گی وہ عذاب رک جائے گا، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص واقعے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا، لہٰذا یہ آپ کی خصوصیت تھی اور کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ بعض حضرات اس حدیث کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جو آج کل قبر پر پھول چڑھانے کا رواج نکلا ہے اور قبر پر پھول کی چادریں وادریں چڑھائی جاتی ہیں، تو بعض لوگ اس کو درست قرار دینے کے لیے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں کہ ہم چادر اس طرح چڑھاتے ہیں قبر پر یا پھول چڑھاتے ہیں کہ تاکہ جب تک یہ تر و تازہ رہے تو اس وقت تک عذاب نہ ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قبر کے اوپر چڑھائی وہ شاخ گاڑی۔ تو اول تو یہاں شاخ گاڑنے کا ذکر ہے، کوئی پھول ڈالنے کا کہیں ذکر نہیں۔ پھول اور چیز ہے اور شاخ اور چیز ہے، اور پھول کی چادر جس طرح چڑھائی جاتی ہے اس کا کہیں ذکر فکر پورے ذخیر حدیث میں کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے
یہ جو شاخ ہے، یہ شاخ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے حیات طیبہ میں، پوری حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہے جہاں آپ نے یہ کیا، اور کسی صحابی کے ساتھ کبھی نہیں کیا. حالانکہ بے شمار صحابہ کرام کا انتقال ہوتا رہا، آپ کے بہت چہیتے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن کہیں بھی آپ نے شاخ نہیں کر. حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صاحب نے ان کو بھائی بنایا ہوا تھا، ان کا انتقال ہوا. ان کے قبر کے اوپر پتھر اس لیے لگایا تاکہ میں پہچان سکوں کہ میرے بھائی کی قبر ہے، لیکن کہیں شاخ کاٹنے کا ذکر نہیں. لہٰذا یہ فضول سی بات کی جاتی ہے، اس کی کوئی بنیاد، کوئی سند نہیں ہے قرآن و حدیث میں. قبروں کے اوپر پھول چڑھانے کی، چراغ جلانے کی، یہ سب فضول رسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنایا ہے، وہی طریقہ انسان کے لیے نجات کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ کہیں پھول، نہ کہیں چراغ. ایک مسلمان کی قبر ہے، وہ سادی ہونی چاہیے. اور قبر کے اوپر پھول چڑھا کے کیا لوگ ہیں؟ اگر اعمال صحیح ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ قبر کا گڑھا جو ہے وہ جنت بن جائے گا، اگر اعمال صحیح ہے. اور خدا نہ کرے اعمال خراب ہیں تو کتنے پھول چڑھاتے رہو، کتنے چراغ جلاتے رہو، اللہ معاف کرے، وہ تو پھر عذاب ہی عذاب کا شکار ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بعض لوگوں میں عرب میں تو پہلے بہت رواج تھا، اب بھی ہے بعض جگہوں پر، کہ روتے چلاتے ہیں اور رو 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 کر چلا کر اس کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں، بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. عرب لوگ جو ہیں ان کے یہاں نوحہ کرنے کا، یعنی مردے پر رونے کا خاص طریقہ تھا. وہ باقاعدہ اس کے لیے رونے والیاں بلائی جاتی تھی، ان کو یہی فن آتا تھا، خود بھی روتی تھی اور دوسروں کو بھی رلاتی تھی. اور اسی کام کے لیے پیسے باقاعدہ لے کر وہ یہ کام کرتی تھی. اور اس میں اس کے رونے کے دوران چیخیں گی، دہاڑے ماریں گی اور کہیں گی واہ سیدہ، واہ جبلا، واہ کریمہ، یعنی ہائے وہ ہمارا سردار چلا گیا، ہائے ہمارا سخی داتا چلا گیا، ہائے ہمارا پہاڑ چلا گیا. یہ اس طرح چیخیں مار مار کر روتی تھی، یہ الفاظ کے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اندر جو آدمی پڑا ہے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ جو نوحہ کرنے والیاں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ہمارا سردار چلا گیا، تو فرشتے اس کے ایک اور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہی تھا وہ سردار جس کو سردار کہا جا رہا ہے. اور جب وہ کہتی ہیں کہ ہائے ہمارا سخی داتا چلا گیا، تو فرشتے جو ہیں وہ اور پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ تو ہی تھا وہ سخی داتا جس کو سخی داتا کہا جا رہا ہے. تو اوپر سے تم چاہے اس کو سخی داتا کہہ لو، چاہے اس کو سردار کہہ لو، چاہے اس کو کریم کہہ لو، چاہے اس کی قبر پر پھول چڑھا دو، چاہے اس کے قبر پر چراغ جلا دو، چاہے اس کی قبر پکی بنا دو، لیکن اندر جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہے. جو کچھ اعمال وہ کر کے گیا ہے ویسی ہی صورت بھگتے گا، وہی دیکھے گا. لہٰذا ان اعمال سے کچھ حاصل نہیں، پھول چڑھانے سے اور چراغ جلانے سے اور قبر کو پکا بنانے سے. جو سنت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تمام صحابہ کرام جن کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، ان کی قبریں سادہ سادہ کچی قبریں، نہ ان پر پھول، نہ ان پر چادر، نہ ان پر چراغ، بس سادہ قبر ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو وہی سادہ قبر ان کے لیے گل و گلزار ہے، اور اگر اعمال خدا نہ کرے برے ہیں تو کتنے پھول چڑھا دو، چادریں چڑھا دو، لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں. اس واسطے ہماری شریعت نے قبر کی تدفین میں، یہ مردے کی تدفین میں یہ احکام رکھے ہیں. اور اس حدیث کو خامخواہ بیچ میں لانا یہ درست اس لیے نہیں کہ صرف تنہا ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کوئی اور واقعہ ایسا نہیں ہے، کسی صحابی کے ساتھ آپ نے ایسا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. آگے حدیث ہے، کان عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یسیر مع نفر من اصحابه فمر على بغل میت قد انتفع فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں. وہ
ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ خچر کی لاش پڑی ہوئی تھی، مردہ خچر، اور وہ خچر بھی پتہ نہیں کب سے پڑا تھا کہ وہ پھول پھٹ گیا تھا، پھول گئی تھی اس کی لاش، اور جب لاش اللہ بچائے پھول جائے پھٹ جائے تو اس سے بدبو بہت پھیلتی ہے، تو سارے ماحول کو اس نے بدبودار کیا ہوا تھا۔ تو جب وہاں سے گزرے لوگ پریشان ہونے لگے اس کی بدبو سے، تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص اس بدبودار مردار خچر کا گوشت پیٹ بھر کر کھائے تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے غیبت کرے۔ یہ مردار خچر پڑا ہوا ہے بدبودار، کوئی بھی شخص کا ایک نوالا لینے کو بھی تیار نہیں ہوگا، لیکن کوئی شخص اگر وہ پیٹ بھر کے کھا لے تو یہ بہتر ہے پھر بھی بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کی غیبت کر کے مسلمان کا گوشت۔ یہ اپنے ساتھیوں کو عمرو بن عاص نے تنبیہ فرمائی اور اشارہ کیا اس کی آیت کریمہ کی طرف کہ غیبت جو ہے وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ، اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فقال رجل منهم إن هذا الحائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده ثم قتل كما يقتل الكلب فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة دجله فقال كلا من هذا قال من جيفة حمار يا رسول الله قال فالذي قلتما من نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر والذي نفس محمد بيده إنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی تھے لیکن انسان تھے، ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی اور غلطی بھی سنگین قسم کی ہو گئی کہ زنا کاری میں مبتلا ہو گئے۔ عادت نہیں تھی اس بات کی لیکن کسی وقت غلطی سے مبتلا ہو گئے اس گناہ، لیکن حضرت گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد سخت ندامت ہوئی، پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور آ کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور جو شرعی سزا اس کی ہو وہ مجھ پر جاری کریں۔ اللہ، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ شرعی سزا جو ہے، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا، ایک مرتبہ قتل کر دینا نہیں، پتھر مارے جائیں اتنے کہ اسی میں اس کی موت واقع ہو جائے، اتنی سخت سزا ہے۔ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا مدینہ منورہ میں، وہ ایسا تھا کہ ہر وقت ہر انسان کو آخرت کی فکر تھی۔ دنیا اس کی نظر میں ایک معمولی سی رہ گزر ہے، اس میں اگر کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اس میں کوئی لطف آ رہا ہے تو اس میں اس کی بھی کوئی بڑی اہمیت نہیں، جو کچھ فکر ہے وہ آخرت کی۔ تو آخرت کی فکر صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی۔ تو اول تو گناہ اور جرم کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب آدمی کے دل پر آخرت کی فکر ہو تو گناہ پھر نہیں ہوتا انسان سے، گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی آخرت کو بھولا بیٹھتا ہے، ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور اگر ہو بھی گیا گناہ سرزد تو فکر یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح دنیا کی میں سزا مل جائے، آخرت کی سزا میں محفوظ ہوں۔ اس واسطے خود آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اعتراف ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے جس شخص کی سزا ایسی ہو کہ سزائے موت ہو، اور سزائے موت بھی کیسی، پتھر مار مار کر ہلاک کیے جانے کی، وہ آدمی خود آ کر
اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے پکڑ لیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ آئے, آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا, سنی انسنی کر. اس واسطے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر اقرار بھی کرے اس بدکاری کا, تو حاکم کو یہ چاہیے کہ اس کی بات سنی انسنی کرتے پہلے. تو آپ نے منہ پھیر دیا جیسے کوئی بات سنی ہی نہیں. ان کو پھر بھی چین نہ آیا, وہ پھر گھوم کر جدھر حضور نے منہ کیا تھا وہاں چلے گئے. کہا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, مجھے میرے اوپر سزا جاری کیجیے شریعت, تاکہ میں آخر کی سزا سے بچ جاؤں. آپ نے پھر منہ پھیر دوسری طرف. تیسری مرتبہ چکر لگا کر پھر پہنچے وہاں جدھر اپنے منہ پھیرا تھا. پھر جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ نے چوتھی مرتبہ منہ پھیرا. 4 مرتبہ اس شخص نے آ کر اقرار کیا. شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا اقرار کرے تو منہ پھیر لینا چاہیے. لیکن جب 4 مرتبہ اقرار مکمل ہو جائے, 4 مرتبہ وہ اعتراف کر لے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, تو پھر سزا جاری ہوگی. چنانچہ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے اقرار کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی, بلکہ اس کو اور دوسری روایت میں آتا ہے, اس میں نہیں ہے, دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی شاید تم سے یہ پورا گناہ نہ ہوا ہو, کچھ ابتدائی کارروائی کی ہو تم نے, کوئی ابتدائی کام کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے پورا گناہ کر رہا. جب بار بار کہنے سے اقرار کر لیا اور ساری وضاحتیں کرا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ان کو سزا جاری ہوئی. ان کو رجم کیا گیا, سنسار کیا گیا, سنسار کر کے یہ اسی میں انتقال ہوا ہے. یہ تو مرد تھے. ایک روایت میں ایک خاتون کا ذکر آتا ہے, دوسرا واقعہ غامدیہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی اسی طریقے سے آ کر انہوں نے اعتراف کیا, جانتی تھی کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے گا. مگر اس روایت میں اور زیادہ اضافہ یہ ہے کہ جب 4 مرتبہ انہوں نے اعتراف کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں سزا جاری کر دیں گے, لیکن تم حمل سے ہو, اور اگر قصور کیا ہے تو تم نے کیا ہے, بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. لہذا اس حالت میں ہم تم پر سزا جاری نہیں کر سکتے جبکہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے. تو جاؤ, جب بچہ ہو جائے اور بچہ ہونے کے بعد اس کو دودھ پلاؤ. دودھ پلا چکو, جب وہ تمہارے دودھ سے مستغنی بے نیاز ہو جائے اس وقت آنا پھر ہم تمہارے پر سزا جاری کریں. تو وہ خاتون چلی گئی. نہ کہیں کوئی FIR پہ کاٹی گئی, نہ کسی دفتر رجسٹر میں ان کا نام پتہ لکھا گیا, نہ کوئی ضمانت طلب کی گئی. کہہ دیا گیا کہ بھائی جاؤ اور جب وقت آئے گا تو اس وقت آ جانا, اس وقت سزا جاری کریں گے. چلی گئی, جا کے بچہ ہوا, بچے کو دودھ پلایا, اور جب وہ بچہ ایسا ہو گیا کہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بچے کو گود میں لے کر آئی. آپ اندازہ کیجئے کہ وقتی طور پر تو انسان کو ندامت ہوتی ہے, جوش خروش ہوتا ہے کہ مجھ پر سزا جاری ہو جائے, لیکن جب بچہ ہو گیا, بچے نے کیسا دل لبھایا ہوگا کہ اس بچے کی خاطر میں زندہ رہوں. اور پھر دودھ پلایا اس کو, دودھ پلا کر پھر بھی اس اللہ کی بندی کے دل و دماغ پر آخرت کی فکر اس قدر غالب تھی کہ بچے کو گود میں لے کر آئی, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال کر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کہ آپ اللہ دیکھیے اب یہ بچہ میری دودھ کا محتاج نہیں رہا, یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا, لہٰذا اس کو مجھ پر سزا جاری کی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزا جاری کر وہ خاتون کو. اور پھر جب آپ نے جنازہ پڑھایا ان کا, تو روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور کہا کہ رسول اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں, یہ ایک عورت تھی جس نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا, جن کا جنازہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عمر, بے شک اس عورت سے گناہ سرزد ہوا تھا, لیکن اس نے توبہ بھی ایسی کی ہے کہ اگر اس توبہ کا 10واں حصہ بھی سارے اہل مدینہ کو مل جائے, سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے.
اقرار بھی کیا اور اقرار کرنے کے بعد اپنے اوپر حد بھی جاری کروائی. اللہ. تو جب حد جاری ہو چکی تو بعض صحابہ کرام قبر میں دفن کر دیا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو انہیں کی قبر کے پاس سے گزرے مائن جنہوں نے اپنے اوپر حد جاری کروا کر اپنے آپ کو سنسار کرایا تھا. تو ان جو صحابان حضور کے ساتھ تھے ان میں سے کسی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا خائن تھا, یعنی اس نے خیانت کی, یعنی گناہ کا ارتکاب کیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا, آپ نے بار بار اس کو رد کیا, یعنی ان سے منہ پھیرا تاکہ یہ اپنے اقرار سے رجوع کر لے. مگر اس کے باوجود اس نے 4 مرتبہ اقرار کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا. پھر لفظ یہ نکلا ان کے منہ سے کہ ثم قتل کما یقتل الکلب, اس کے بعد اس طرح مارا گیا جیسے کتا مارا جاتا ہے. یہ زبان سے ان کے یہ کلمہ نکلا کہ کتے کے, کیونکہ سنسار کر کے مارا گیا نا, باقاعدہ پتھر مار کے جیسے, تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جیسے کتا مارا جاتا ہے اس طرح مارا گیا, ورنہ اگر یہ نہ کرتا 4 مرتبہ اقرار تو یہ انجام نہ ہوتا اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا لیکن آپ خاموش رہے. یہاں تک کہ آگے جو بڑھے تو وہاں پر ایک مردار گدھے کی لاش پڑی ہوئی, مردار گدھا پڑا ہوا تھا. اس طرح مردار تھا کہ حدیث میں ہے کہ شائلۃ رجلو, کہ مرنے کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ لاش ہوتی ہے اس کی لاش جو ہے ٹانگ اٹھی ہوئی تھی, اس طرح وہ مردار پڑا ہوا تھا. تو جن لوگوں نے یہ کہا تھا, 2 آدمی تھے وہ, جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کتے کی موت مارا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو مردہ پڑا ہوا ہے گدھا, اس کو کھاؤ, تو یہ گوشت کھاؤ اس کا. انہوں نے کہا من جیفت حمار یا رسول اللہ, کیا آپ نے مردار گدھے کا گوشت کھائے ہم؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی کی آبرو پر جو حملہ کیا اس وقت یہ کہہ کر کہ کتے کی موت مارا گیا, یہ اس مردار گدھے کو کھانے سے زیادہ سنگین اور بری بات ہے تم نے. اور پھر فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی, قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ شخص جس کو تم کہہ رہے کتے کی موت مارا گیا, یہ آج جنت کے دریاؤں میں غوطے لگا رہا ہے. یہ جنت کے دریاؤں میں غوطے لگا رہا ہے یہ شخص جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی. تو آپ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ یہ جملہ جو کہا کہ کتے کی موت مارا گیا. تو کئی سبق دے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ایک سبق تو یہ دے دیا کہ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت حرام ہے, تو مردہ آدمی کی جس کا انتقال ہو چکا ہو اس کی غیبت اور زیادہ سنگین جرم ہے, اور زیادہ سنگین جرم ہے جس کا انتقال ہو چکا ہو. اسی واسطے کہا گیا کہ اذکروا موتاکم بالخیر, جب مردوں کا ذکر کرو تو ہمیشہ اچھی بات ذکر کرو. مردوں کا ذکر کرو تو ان کی اچھائیاں بیان کرو, برائیاں بیان نہ کرو. تو اس لیے کہ مردہ آدمی جس کا انتقال ہو چکا اس کی غیبت زندہ آدمی کی غیبت سے زیادہ بدتر گناہ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بدتر ہونے کی کہ زندہ آدمی جو ہے وہ اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے. کبھی اگر اس کو پتہ لگے گا تو اپنا دفاع تو کر سکے. جو دنیا سے جا چکا بیچارہ کیا دفاع کرے, اس کی برائی آپ نے بیان کر دی اور وہ دنیا سے جا چکا, کون اس کا دفاع کرے. دوسرا یہ کہ زندہ آدمی کی غیبت کی تو وہ آدمی زندہ ہے, کبھی آپ کو توفیق ہو جائے توبہ کی تو وہ آدمی زندہ موجود ہے, اس سے جا کے معافی مانگ لو, اس سے اپنے خطا کا اعتراف کر لو, ندامت کا اظہار کر دو, وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. جو آدمی مر چکا دنیا سے جا چکا, جب تم نے اس کا حق پامال کیا اور اس کی غیبت کی تو اس سے معافی کی کیسے کریں؟
اسے کیسے معاف کراؤ گے؟ دنیا میں تو زندہ ہوتا تو معاف کرا دیتے، انتقال ہو گیا تو معاف کرانے کی ضرورت۔ اس لیے مردہ آدمی کی غیبت، مردہ جو دنیا سے جا چکا اس کی برائی بیان کرنا علیہ باللہ، یہ زندہ آدمی سے زیادہ شدید تر ہے اور زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، جس کی معافی ممکن ہے۔ ایک سبق تو یہ دے دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کے اوپر جو باب قائم کیا ہوا ہے مردہ کی غیبت کرنا، کہ مردے کی غیبت کرنا بہت سنگین بات ہے۔ دوسرا سبق یہ دے دیا کہ دیکھو بھائی، یہ دنیا ایسی ہے کہ انسان اس میں جب آتا ہے تو ہر شخص کسی نہ کسی خامی میں، کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی۔ کون انسان ہے جو اپنے آپ کو معصوم کہہ سکے کہ گناہوں سے پاک ہے کوئی جو دعویٰ کر سکے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں؟ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا چرچا کرتے پھرو اس کے گناہ کا، اپنے منہ میں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اپنے عیب کو دیکھو، اپنی فکر کرو۔ اس کے عیب کو ذکر کرنے سے کوئی حاصل نہیں سوائے اس کی غیبت ہوگی۔ اپنی فکر کرو کہ تمہارے اندر کیا عیب ہے، کیا غلطیاں ہیں۔ تو اس واسطے اول تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اس کو حقیر نہ جانو، باوجود گناہ ہو جاتا، حقیر نہ جانو، اس واسطے کہ کچھ پتہ نہیں کہ آخرت میں جا کر انجام کار کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایک آدمی تمہیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، برے کام کر رہا ہے، تو اس کی برائی کو تو برا سمجھو، اس کے فسق و فجور کو برا سمجھو، اس کے گناہ کام کو برا سمجھو، مگر اس کو حقیر نہ جانو، اس واسطے کہ کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انجام کار تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، کسی وقت توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے، آخرت میں اس کا انجام بہتر ہو جائے، اور کچھ پتہ نہیں کہ تم جو حقیر سمجھ رہے ہو تمہارا انجام پتہ نہیں بعد میں جا کر کیا بنے، اور تمہارے حالات کیسے ہوں، تمہارے حالات میں تبدیلی خدا نخواستہ آ جائے تو پتہ نہیں تمہارا انجام کیا بنے، ہو سکتا ہے اس کا انجام تم سے بہتر ہو۔ تو کس بات کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہو، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو؟ اس کے گناہ کو برا سمجھتے رہو بے شک، لیکن اس آدمی کو حقیر نہ جانو۔ دوسرا سبق یہ ملا۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کر لیا اور اس گناہ پر وہ نادم ہے، شرمسار ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو اب اس گناہ کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہو گیا، لہذا اب اس کا چرچا نہ کرو، اور اس گناہ کی وجہ سے اس آدمی کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تھا اس بندے کا، اس نے اپنا معاملہ صاف کر لیا توبہ کر کے، استغفار کر کے، اب تم کون ہو بیچ میں دخل اندازی کرنے والے؟ بلکہ اس طرز عمل کا بہت ہی برا انجام حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بڑا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص اگر گناہ سے توبہ کر لے، کوئی آدمی توبہ کر لے اور دوسرا آدمی پھر بھی توبہ کرنے کے باوجود اس کو آر دلائے کہ تو نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، بھائی توبہ کر چکا، وہ فارغ ہو گیا، استغفار کر لیا، اب اس کو آر دلا رہے ہو کہ تو نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ آر دلانے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جس گناہ سے آر دلانا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں اس بندے کو کہ اے خدا کے بندے، اس نے گناہ بے شک کیا تھا مگر اس نے میری طرف رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، توبہ کر لی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا، اب تو کون ہے بیچ میں آ کر اس کو آر دلانے والا اور اس کو برا بھلا کہنے والا؟ میں نے جب اپنے بندے کو معاف کر دیا، تو
اور تو اس کو آر دلا رہا ہے، لہذا تو مرے گا نہیں جب تک کہ اسی گناہ میں مبتلا نہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لہذا یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ توبہ جس آدمی نے کر لی اس کے گناہ کو پھر یاد نہ دلاؤ اس کو کہ تو نے فلاں وقت میں یاد یہ گناہ کیا تھا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، مٹا دیا، تو تم بھی مٹا۔ جب یہ بات ہے تو ذرا سمجھ لو کہ جب یہ بات ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کسی شخص کو اس کے گناہ پر ہاتھ نہ دلانی چاہیے، تو یہ جب توبہ کا پتہ ہو کہ توبہ مانگ لی ہے تب تو یہ صورت یقینی ہے، پھر تو ہاتھ دلانے کا سوال ہی نہیں۔ لیکن جہاں یقینی علم تو نہیں ہے کہ واقعی توبہ کر لی، لیکن احتمال ہے، کیا پتہ توبہ کر لی، جب توبہ کر لی تو پھر اس کو رسوا کرنا، توبہ کرنے کا احتمال موجود ہے تو اس احتمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ آر دلانا، رسوا کرنا، بدنام کرنا، اس کا نام نکالنا، یہ کسی حال بھی جائز نہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ بھائی اس کو یہ سمجھو کہ ایک بیمار ہے بیچارہ، بیماری میں مبتلا ہے گناہ میں، تو دعا کرو اس کا، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو اس گناہ سے نکال دی۔ اور اگر اس گناہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس حد تک بتا دو کہ بھئی اس میں فلاں بات ہے لہذا احتیاط سے رہنا بس۔ لیکن اس کو رسوا کرنا، بدنام کرنا، گناہ کی تشہیر کرنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ کسی حال بھی جائز نہیں۔ اور ایسی صورت میں اگر اس نے واقعی توبہ کر لی ہو تو بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں میں خود مبتلا نہ ہو جاؤں اس گناہ۔ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جن لوگوں سے کوئی کدورت ہوتی ہے یا جن لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہے یا کدورت یا بغض دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اگر ان کی کسی برائی کا اظہار ہو تو یہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ میرے دشمن کی برائی اچھا ہوا، لوگوں میں مشہور ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث اصطلاح میں شماتت، شماتت یعنی اپنے دشمن کے کسی برائی سے خوش ہونا۔ اچھا ہوا بدنامی ہوئی اس کی، اچھا ہوا اس کا نام نکلا، اچھا ہوا لوگوں نے اس کے اوپر تانے دیے، تو اس بات سے خوشی کا اظہار کرنا، چاہے باقی وہ گناہ میں مبتلا ہو لیکن اس پر خوشی کا اظہار کرنا کہ اس کی بدنامی ہوئی، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اس کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہے، فرمایا لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلی، کہ اپنے کسی بھائی کے کسی برائی پر خوش نہ ہو کہ اچھا ہوا بدنام ہوا، اچھا ہوا اس کی برائی ہوئی، اس پر خوشی ہرگز نہ مناؤ۔ کیوں؟ اگر خوشی مناؤ گے اپنے کسی بھائی کی برائی پر تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں مبتلا کر دے۔ فیرحمہ اللہ ویبتلی، اللہ اس پر رحم فرما دے، تمہیں مبتلا کر دے اس برائی کے اندر جس برائی کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ بھئی واقعی اگر گناہ ہوا ہے کسی سے تو وہ قابل رحم ہے کہ ایک بیماری میں مبتلا ہے، تو اس قابل رحم آدمی کے لیے دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بیماری سے اس نے ہمیں محفوظ رکھا، اور دعا کرو اس کے لیے کہ یہ بیچارہ اس میں مبتلا ہے گناہ کے اندر، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال دے۔ کوشش کرو، اصلاح کی کوشش کرو، دعا کرو کیا وہ حقیقت میں قابل رحم ہے، نہ کہ شماتت کے لائق۔ اللہ ہمارے خسر صاحب ہیں حضرت شرافت حسین صاحب، وہ ان کی میں ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، جب کسی شخص کی ایسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں بیچارے، وہ تو بیچارے اس کام میں ہیں، تو کسی گناہ کا ذکر کسی کا ہوا تو بیچارے کا لوگ استعمال کرتے، تو بیچارے یوں کرتے، تو وہ در حقیقت قابل رحم ہے کہ بیچارہ مبتلا ہے اس گناہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو نکال دو، مسلمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے نکال دے۔ تو اس واسطے کبھی بھی شماتت کسی مسلمان کی نہیں، بدخواہی نہیں، اس کی بدنامی سے خوش ہونا، یہ سب امراض ہیں باطن، رذائل ہیں نفس کے، یہ انسان کے نفس کو، دل کو خراب کرنے والے ہیں، اس کے کائنات دل کو تباہ کرنے والے ہیں اور بد اخلاق بنانے والے ہیں۔ ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے، آخرت کے اندر بہت برا ہے۔ اعوذ باللہ العلی العظیم۔ اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ تو کسی مسلمان کے لیے ایسا کینہ نہ رکھو۔ مولانا فرماتے
آئین ما سینت آئین داشتن کفر است در طریقت ما کین داشتن آئین ما سینت آئین داشتن، کہ ہماری مذہب میں کسی شخص کے خلاف بغض رکھنا کفر ہے، بغض رکھنا، اس کی بدخواہی کرنا کفر ہے۔ آئین ما سینت آئین داشتن، ہمارا دستور تو یہ ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح صاف رکھیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کی بدخواہی نہیں۔ ہاں نفرت کرو، گناہ سے کرو، بد عملی سے کرو، کفر سے کرو، فسق سے کرو، بدعت سے کرو، اور جو لوگ اس کام میں مبتلا ہیں ان سے نفرت نہیں، ان پر ترس کھاؤ، ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سے بچا دے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے، بڑی اچھی بات فرماتے تھے کہ میں جب کبھی گزرتا ہوں کسی ایسے مجمع سے جو کسی ناجائز کام میں مشغول ہوتا ہے، خاص طور پر وہ ذکر فرما رہے تھے کہ جب میں گزرتا ہوں کہیں دیکھا کہ سنیما کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے لوگوں ٹکٹ لینے کے لیے، سنیما دیکھنے کے لیے ٹکٹ لینے کی خاطر لائن لگائے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، دھوپ ہے اس میں کھڑے ہیں اور ٹکٹ لینا چاہتے ہیں پیسے دے کر، اور یہ اللہ بچائے جہنم کا کام خریدنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں ان کو دیکھ کر وہ دعا پڑھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ بیمار کوئی آدمی ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا جس میں یہ بیچارہ مبتلا ہے۔ یہ دعا تلقین فرمائی جب کسی بیمار کو دیکھے، معذور کو، کسی تکلیف میں مبتلا ہے اس کو دیکھے تو یہ دعا کی تلقین فرمائی۔ تو حضرت فرما دیتے کہ میں جب کبھی سینما کے دروازے پہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لائن لگائے کھڑے ہیں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہم بہ، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس بیماری سے عافیت عطا فرمائی جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی بیماری کے بارے میں یہ تلقین فرمائی تو روحانی بیماری میں جب دیکھ رہے ہو، دینی بیماری میں کسی کو مبتلا تو اس وقت بھی یہی پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے عافیت دی، شکر ادا کرو اللہ کا، لیکن ساتھ میں ان پر ترس کھاؤ کہ بیچارے گمراہ ہیں، غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، عملی طور پر غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں، دعا کرو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لیے دعا فرمائے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، پتھر مار رہی ہے قوم، لہو لہان کر رہی ہے پیغمبر کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دیجیے، یہ نادان لوگ ہیں، نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دیجیے۔ فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس ساری بستی کو تباہ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، کیا پتہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حق کی دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام کے مبلغ بن جائیں، داعی بن جائیں، اس واسطے میں ان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ تو کافروں کے ساتھ بھی، فاسقوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو بیمار سمجھ کر ان کے حق میں دعا فرمانی، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اس واسطے جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو ہم کسی شخص کو اگر گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، اس کو رسوا کریں، اس کا چرچا کریں، اس کے بجائے اپنے دعا کرو اس کے حق، اس دعا سے تمہیں فائدہ ہوگا، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ دعا قبول ہو گئی اس کی اصلاح ہو گئی، تم سبب بن جاؤ گے اس کی اصلاح کا، اور اس اصلاح کے سبب کے نتیجے میں جتنے کام وہ نیک کرے گا ان سب میں تمہارا اجر لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر برائی کرتے پھرو گے، بدنام کرتے پھرو گے تو کیا حاصل نکلا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اپنے اوپر گناہوں کا بستارا ڈال رہے ہو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جاتی ہے، جس کی غیبت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا، غیبت ظلم ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور جب آدمی کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں
اور غیبت کرنے والے کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول لکھا ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کے بارے میں پتہ لگتا کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اس کے پاس خان لگا کر تحفہ بھیجا کرتے تھے, ہدیہ بھیجا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اسے تو آپ کی برائی کر رہا ہے, آپ کو اس کے پاس ہدیہ بھیج رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس واسطے بھیج رہا ہوں کہ یہ تو میرا محسن ہے جس نے میری غیبت کی, کہ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے درجات بلند فرمائے. تو اس واسطے میں اس کو تو ہدیہ میں اپنے ہدیہ بھیجتا ہوں, تحفہ بھیجتا ہوں. تو حقیقت میں غیبت کا کوئی حاصل اپنے نقصان کے سوا کچھ نہیں. جس کی غیبت کی جا رہی ہے بالآخر آخرت میں اس کا فائدہ ہے اور تمہارا نقصان. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے اور ہماری مجلسوں کو اس سے پاک کر دے. کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے گزشتہ اتوار کو فرمایا تھا کہ معذور والدین کا نفقہ بیٹے کے ذمہ واجب ہے, تو اگر بیٹا شادی شدہ ہو اور اس کی آمدنی اپنی فیملی کے لیے بمشکل پوری ہو تو صورت میں کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ معذور والدین خود فیملی میں داخل ہیں. اگر کسی کوئی آدمی شادی شدہ ہو, تنخواہ کم ہو اور بچے زیادہ ہوں تو کیا کرے گا؟ جو اس وقت کرے گا وہی اس وقت بھی کرے, کہ جتنی بھی آمدنی ہے اس کو اس طرح تقسیم کرے کہ سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا اگر آپ کی فیملی ہے 5 بچوں کی اور تنخواہ جو ہے وہ 3 بچوں کے لیے کافی ہوتی ہے, 3 بچوں کو کھلائیں اور 2 کو نہ کھلائیں. یہ تو نہیں ہوگا نا. وہاں یہ کریں گے کہ جو تھوڑا بہت ہے وہی تقسیم کریں گے آپس میں. اسی طرح والدین اگر معذور ہیں تو والدین کا نفقہ بھی وہ فیملی میں داخل ہے, لہذا ان کا نفقہ بھی بقدر حصہ واجب ہے, اس صورت میں ادا کرنا چاہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ایسا احباب متعلقین سب کو ہر طرح کے گناہوں سے منکرات سے عبادت محفوظ فرما.